अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा के 40 आयत पे हैं हम आज। और उससे पहले हमेशा की तरह मैं ये कहूँगी कि हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ताकि आप लोग भूलें नहीं, क्योंकि सूरत बकरा इतनी लंबी है कि जब हम बाज़ दफ़ा हमने समझ नहीं आती है कि उसमें अंदर क्या क्या अहकामात है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ तक कहा है कि सूरत बकरा में 1000 के करीब अहकामात हैं। तो हमने शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पूरा कुरान दे दिया, और शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें 4 ग्रोहों के बारे में बताया कि ये मुत्तकी हैं, एक जो कामयाब हो जाएंगे, दूसरा काफिर हैं जो दोज़ख में जाएंगे, और तीसरा और चौथा ग्रोह मुनाफिकीन का एंड फासिकीन का था, जो मुसलमानों में है। और वो वाला ग्रोह है जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन उनका अमल वैसा नहीं होता। और चौथा ग्रोह जो फासिक का था, वो हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन खुले आम गलत काम करते हैं और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि उबुदु रब्बकुम, कि मेरी इबादत करो। क्यों इबादत करो? अल्लज़ी खलक़कुम और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि उन लोगों को जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा कैसे किया। पहली तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की, वो पूरा किस्सा मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको सुनाया था। इट्स अ ब्यूटीफुल किस्सा कि किस तरह से इतनी इज़्ज़त दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी तहरीम के साथ हमें पैदा किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब पहले मज़हब की बात कर रहे हैं कि दुनिया में पहला मज़हब जो आया था और बाकायदा जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। वो जो पहला रिलीजन था उसके बारे में ये है कि हम आयत नंबर 40 में पढ़ रहे हैं कि या बनी इसराइल। अब बनी इसराइल का किस्सा बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। अभी मुझे यूँ लग रहा है कि हम कुरान तफसीर के साथ साथ हम तारीख़ की क्लास भी कर रहे हैं। हमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की भी किताब को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था तो फिर पता चलता है, ओ अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे पैदा किया था, फिर ये जन्नत में भेजा था, फिर जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने ये बात हमें कही थी। इसी तरह से जब बनी इसराइल का किस्सा बयान कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री आज सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ हिस्ट्री की क्लास ही करके वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकूँ। वजह ये है बताने की कि जब आपको पता चलता है कि हुआ क्या था, ये कौम कैसे बनी थी, कैसे नबूवत मिली थी, ये सारा कुछ कैसे हुआ था, तो फिर और भी मज़ा आता है उस किस्से को समझने में। क्योंकि पूरे कुरान में एक यहूदियों के बारे में आप पढ़ेंगे कि बनी इसराइल कौन थे, यहूदी कौन थे, उनको क्यों यहूदी कहा जा रहा था, नसारा कौन थे, ईसाई को नसारा कहते हैं, और मुसलमान क्या थे। ये 3 बड़ी कौमें हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। तो इसराइल जो है ये एक्चुअली अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसरा कहते हैं बंदे को, ईल कहते हैं अल्लाह को। तो जैसे हम अरबी ज़ुबान में अब्दुल्ला कहते हैं, या उर्दू में हम कहेंगे कि अल्लाह का बंदा। तो इसी तरह से बनी जो है वो बेटे को, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो पुकार रहे हैं कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई किसी को पुकारते हुए कहे कि जैसे आपके बाप का नाम या मेरे बाप का नाम फॉर एग्जांपल तुफैल है, तुफैल की बेटी, तो वो मोहब्बत भी होती है और उसमें तंबीह भी होती है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जब हमें बनी इसराइल का पूरा किस्सा सुनाएंगे, वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक माँ मोहब्बत से अपने बच्चे को पुकार कहती है कि बेटा तुम्हारे भाई ने ये काम किया था, या बिज़नेस में इस तरह से दूसरे लोगों के साथ किया था, उनको ये नुकसान पहुंचा, तुम ऐसे ना करना, या उसने ये काम किया था तो उनको ये उससे तकलीफ़ हुई थी तो तुम ना करना। बिल्कुल वही चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सारी, अभी ये 10 रुकू आएंगे जो बनी इसराइल के बारे में है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे इन पे नेमतें अता की थी, कैसे कैसे इन पे अपने फ़ज़ल किए थे, और उन्होंने कैसे कैसे अल्लाह की नाफरमानियाँ की थी। हमें आज ये देखना है कि आज जब हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हम मुसलमान हैं, तो क्या इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम कर रहे हैं, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब के, अल्लाह ना करे कि हम दौलीन में शामिल हो जाएं या अल्लाह ताला का गज़ब हम पे आ जाए। अब इब्राहिम जो बनी इसराइल थे, ये कौम जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक अलैहिस्सलाम,
اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حاجرہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ان کی 2 اولادیں تھیں، اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ملی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کے آنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کیجئے کہ بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی پھر حکم آ جائے کہ اب ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں قرآن پاک میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور وہ جا کے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک پانی کا مشکیزہ تھا، کچھ کھجوریں تھی۔ وہاں پہ جب چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، انشاءاللہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ کا صبر، کین یو امیجن؟ آپ دیکھیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے کہ کس طرح سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری دنیا بہا کے لے گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ تھا وہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں، تو کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ اگر مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ کس طرح کے، اندھیری راتیں اور وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ۔ اب بی بی ہاجرہ واپس آ جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی فرما برداری دیکھیے کہ ان کو حکم ہوا اور کس طرح سے اپنی اولاد اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ واپس آتی ہیں، اور وہ پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، اور وہ کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے آب زمزم وہاں پہ نکلتا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو، آدمی کو، عورت کو، بچوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا، اور نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پہ ثواب رکھ دیا۔ ہمارا عمرہ اور حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہیں تو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اب وہاں پہ وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو، تو اب آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے، وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے۔ قبیلہ کے لوگ، جیسے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ لشکر ٹھہر جاتا تھا، وہاں پہ وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایک بیچ میں سے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، مالک اس کا، اس چشمے کا کون ہے۔ وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پانی کے عوض وہ بات ان کی ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے، اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ اب قبیلہ جرہم کا وہاں پہ آباد ہونا، اور انہی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دی، ان کو رہنے کے لوگ بھی دے دیے، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ سٹوری، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اب یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ آپ سوچے 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے کہ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور اس طرح سے ان کا قبیلہ چلتا رہا۔ انشاءاللہ جہاں پہ وہ سٹوری آئے گی، یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ میں سے جو پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام کی، اینڈ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جو 12 قبیلے بھی بنے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بات آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، تو 10 بیٹے ان کے ایک دوسری بیوی میں سے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، یہ دوسری بیوی میں ستیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار بھی کرتے تھے۔ اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ ان میں تھوڑی سی جیلسی ہو گئی،
انہوں نے کہا کہ یہ باپ جو ہے ہمارا جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ہمیں نہیں پیار کرتا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ 10 بھائی پلان کر رہے ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ہم جا رہے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں آپ یہ سوچ لیں کہ پکنک پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے، اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ چھوٹا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 بھائی ہیں اور اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اتنے مضبوط ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہوگا، ہم سارے اس کے یہ باہر نکلے گا، اس کو مزہ بھی آئے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ پلان کرتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے یہودا، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ کنواں ہے یہاں پہ ہم اس میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے باپ کو جا کے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کنویں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان کو کیا الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے کہ وہ سکون سے اس کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھائی واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، وہ روتے ہیں اور وہ اس کی قمیض جو ہے اس کو پھاڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کو جانور کا خون لگا دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ سٹوری آئے گی میں مور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ اگلے 10 رکوع کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا کن کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ گزرتا ہے، پھر وہی بات کہ کنواں تھا، پانی تھا، تو وہ وہاں پہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کنویں میں سے پانی لے کے آئے۔ جب وہ اپنا ڈول ڈالتا ہے پانی کے اندر تو پانی جب باہر کھینچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تو تھے، وہ پانی وہ ڈول کے میں بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے جو غلام ہوتے تھے، تو وہ جو ڈول اوپر اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ تو ایک قسم کا مال آ گیا ہاتھ میں، تو ہم جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے اور مصر میں واپس جا رہے تھے۔ اب شام سے مصر کا سفر آپ دیکھیں یا آگے آگے آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ یاد رکھنا، کیونکہ یہ شام میں تھے، رائٹ؟ شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے، تو وہ ایسے پہنچے تھے کہ یہ قافلہ ان کو لے گیا اور مصر کے بازار میں جا کے پھر یہ بکے، اور وہاں پہ جس آدمی نے اس کو خریدا وہ مصر کا بہت دولت مند آدمی تھا، وہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا، اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے خریدا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنا، میں بھی ہم اس کو اپنی اولاد کی بنا لیں، مطلب ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو بیوی جیسے وہ گھر میں اپنے ان کے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ جوان ہوتے ہیں نا تو بیوی کو ان سے وہ خوبصورت اتنے ہوتے ہیں، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں جو لکھا تھا کہ ان کی بیوی کو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ پھر ایک قصہ آئے گا آگے کہ کیسے وہ کمرے میں دروازہ بند کر لیتی ہے اور ان کو اپنی طرف پکارتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں مطلب اکیلا بھی ہوں لیکن اللہ ہمارے درمیان میں ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے مالک جو ہے اس کو تکلیف ہو یا میں جو بھی مطلب وہ انہوں نے منع کیا اسے، اور وہ بھاگے دروازے کی طرف۔ جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو آگے اس کا خامند کھڑا ہوتا ہے، جیسے دروازہ کھلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ حالت کیا اس وقت ہوگی کہ سامنے اس کا میاں کھڑا ہے۔ اچھا دا مومنٹ بیوی، آپ کو ایسا لگے گا یہ آج کی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا پھر کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں کسی کا، تو جیسے ہی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو اس نے پوری بات بدل دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے تم نے اس کو غلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اتنی عزت دی، تو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو خیر اینی وے شارٹ کرتے ہوئے میں سناتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ یہ سٹوری جہاں پہ آئے گی وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو جیل ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی تبلیغی وہاں پہ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے 2 نوکر وہاں پہ آتے ہیں، قید ہو کے آتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا یہ آپ سنتے رہیے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ قصہ میں آگے لے کے جاؤں گی۔
आप सुन रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम किस्सा सुन रहे हैं बनी इसराइल का कि वो क्या थे और कैसे वो मिस्र तक पहुँचे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे तो वो जो 2 कैदी हैं जो बादशाह के ग़ुलाम थे वो वहाँ पे थे, और वहाँ पे क्या होता है कि उनको उनमें से एक जो कैदी था उसको एक ख्वाब आता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और अपनी ख्वाब की ताबीर पूछते हैं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख्वाब की ताबीर का भी इल्म दिया था। वो जब उनको बताते हैं कि इस ख्वाब की ये ताबीर है और वो वाकई सच हो जाती है, फिर वो क्या होता है कि जब वो छुट के वापस जाते हैं तो वहाँ का जो बादशाह उसको एक ख्वाब आता है। वो लोगों को बुलाता है, अपने मशीर को बुलाता है, उनसे पूछता है, किसी को ख्वाब की ताबीर नहीं समझ आती है। तो इस बंदे को याद आता है जो जेल से आया था कि वहाँ पे एक आदमी था जो यूसुफ के नाम से थे और वो इस तरह से ख्वाबों की ताबीर बताते थे। वो बादशाह को बताते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम उनके पास जाओ और पूछ के आओ। वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं तो यूसुफ वो बड़ा खुश होता है बादशाह, वो उनको जेल से बुला लेते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि वो ख्वाब आएगा इंशाल्लाह वहाँ पे मैं उसकी भी आपको डिटेल बताऊँगी कि उनको कहत आप पर आ जाएगा इनके मिस्र में, उसके बारे में वो ख्वाब था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि अगर आप मुझे जो ख़जाना, आप आज की ज़ुबान में सोच लें कि ख़जाने के गवर्नर को क्या कहते हैं, कि मतलब मुझे जो इसका डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं ये चीज़ देखूँगा कि ख़जाने का कैसे हिफाजत करनी है, तो मुझे आप उधर लगा दें। वो उनकी बात मानी जाती है, उनको वो वहाँ पे मशीर लगा देते हैं ख़जाने का। तो अब क्या होता है, क्योंकि ये इतने नेक होते हैं, वो अपनी जब लोग उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है और एक वैसे भी बादशाह ने उनको रखा हुआ होता है। तो वहाँ पे जब कहत पड़ता है और इनकी अक्लमंदी से वो किस तरह से गंदम को बचाते हैं और कैसे वो गंदम खर्च करते हैं, उसका जो भी एक डिटेल आएगी इंशाल्लाह सूरत में, तो वहाँ पे मैं आपको इसका भी तज़किरा करूँगी। तो अब क्या होता है कि जिस वक्त कहत आता है तो सारे अराउंड जगहों पे भी आता है। अब शाम में जब लोगों को वहाँ पे गंदम ख़त्म होती है तो वहाँ से लोग आते हैं इनके पास गंदम मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने सेव की होती है। तो वहाँ से इनके भाई आते हैं, तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान जाते हैं, लेकिन वो नहीं पहचानते क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, अब वो जवान आदमी बन चुके थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को जवानी में देखा होता है तो वो पहचान जाते हैं। अब वो फिर एक और सारा किस्सा आएगा कि किस तरह से उनको देते हैं और फिर कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तदबीर करते हैं, कैसे वो अपने भाइयों को, फिर उनको पता चल जाता है कि ये हमारे भाई हैं, और फिर कैसे उनको वो कहते हैं कि अब तुम सारे मिस्र में मेरे पास आ जाओ। और उनके पूरी फैमिली जो होती है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को पता चलता है और वो कैसे वो फिर सारे माइग्रेट होकर मिस्र में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जब वो मिस्र में आ गए हैं तो फिर फ़िरौन भी तो मिस्र में था, और फिर वो जब इनके ऊपर जुल्म होता है तो कैसे ये दरिया से निकलते, दरिया 2 टुकड़े हो जाता है और वो बीच में से कैसे निकल के जाते हैं। तो ये सारा मिस्र का वाक़या आगे पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ की डिटेल भी बताती रहूँगी। अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया ना कि ये ख़ानदान मिस्र में कैसे आया था। अब देखिए ये नबियों की औलादें थी, सारे के सारे एक नबी के बाद दूसरा, और एक ही ख़ानदान में से आ रहे हैं ना, और उन्हीं के ख़ानदान के आगे बच्चे हैं, उन्हीं के ख़ानदान के बड़े हैं। अब मिस्र में इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम उनको मिल रहा है क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से जो एहतराम उनको मिल रहा है तो वो आगे क्या करते हैं, आगे चलिए हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अब आपको मज़ा आएगा कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, उज़्कुरू याद करो नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो अनअमतु अलैकुम जो मैंने इनाम की तुम पर। अब क्या इनाम किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, यहाँ पे अल्लाह ताला वो जो नेमत उनको याद करा रहे हैं वो नबूवत की नेमत याद करा रहे हैं कि कितने कैसे मैंने नबी तुम पे भेजे और कैसे मैंने तुम्हें फजीलत दी। ऊफ़ू बिआहदी, ऊफ़ू तुम पूरा करो, बिआहदी मेरे अहद को, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, बिआहदिकुम तुम्हारे अहद को, फ़इय्या फ़रहबून तो बस मुझे से डरो। देखिए फ़इय्या फ़रहबून आपको याद है हमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वही वाली बात है कि सिर्फ इय्याका नअबुदु, सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं, हमने अहद किया था ना। तो यहाँ पे भी देखिए वही आ गया फ़इय्या फ़रहबून, सिर्फ मुझे से डरो। और अगली आयत में भी इसी के मिलता जुलता लफ्ज़ आएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कौन सी नेमत याद करा रहे हैं, उनको नबूवत की नेमत याद करा रहे हैं और कौन सा अहद कह रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में
बाब नंबर 18 में आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह सुब्हान ताला तौरा में कह रहे हैं कि मैं इनके भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी भेजूंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो कुछ बताएगा जो मैं उसको कहूँगा। तो इनकी किताबों में ये हुक्म था उनको कि एक नबी आएगा। तो इसी वजह से तो ये मदीना में आके रुके थे। बनु कैनका, बनु नदीर, बनु कुरैज़ा की जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी कि ये 3 कबीले क्यों आए थे, क्योंकि ये इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले इनके ऊपर रोमन ने हमला किया था और इनको अपना गुलाम बना लिया था। इनको इतना मारते थे, इनके साथ गुलामी कराते थे। तो इनकी किताबों में इनको पता था कि एक नबी इस इलाके में आएगा, तो वो यहाँ पे आके बसना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला वो अहद याद करा रहे हैं कि वो अहद याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि एक नबी आएगा तो उसका तुम साथ दो, मत ऐसी हरकतें करो। और वो आमिनू और ईमान लो बीमा, साथ इस वजह से अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा है ना, तो उनको क्या कह रहे हैं कि उनको कह दो कि वो आमिनू और ईमान लाओ बिमा, उस पर अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी माकुम जो तुम्हारे पास है। तो यहूदियों के पास क्या था उस वक़्त, बनी इसराइल के पास, उनके पास तौरा थी। तो वो तौरा की भी अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया, अल्लाह ने क्या नाजिल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पाक। यहाँ पे देखिए वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी रिलीजन का है वो अपने अपने रिलीजन में रहे, फिर भी ये हो जाएगा वो जो। यहाँ पे आप ये दावा जब हम कभी किसी को करते हैं ना, जो लोग भी करते हैं, अगर कभी यहूदी से आपकी बात होती है, कभी किसी को बताना हो तो आप ये आयत याद कर लें और या आयत आप कोट कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा माकुम, कि वो उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया तुम पर और जो तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। वला तकुनु अव्वला काफिरन भी, और पहले काफिर इनकार करने वाले मत बन जाओ, क्योंकि यहूदी जो थे वो साहिब इल्म थे। अब मदीना के लोगों को तो ये पता था, क्योंकि वहाँ पे 2 कबीले थे, औफ खिजरज थे, उनके पास तो इल्म नहीं था। उनको ये पता था कि इनके पास तो आसमानी किताब है। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन ले आएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही बात कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला की बता रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं, उसी मज़हब की कंटिन्यूटी थी ये वाली। तो अब वो अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि तुम पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ। वला तश्तरू बि आयाती, और ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बेचो। व या फत्तकून, देखे फिर वो आ गया, और सिर्फ मुझसे तकवा इख्तियार करो। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला क्या है? ये वही फतवे की बात है कि जब हम छोटी सी कीमत पे किसी की इज्जत हासिल करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए हम फतवा दे देते कि नहीं कुरान में ऐसे नहीं लिखा हुआ, कुरान में ये बात ऐसे है, कुरान में ऐसे, या फिर हम कोई ऐसा हुक्म जो सख्त हुक्म है ना, उसको हम इतना और चीज़ें जन उसमें डाल के, या उसमें इतनी इधर की बात उधर की बात के लोगों को असल बात ही भूल जाए कि असल बात क्या कही थी। तो लोगों को बहका देना जिसको कहते हैं, कि थोड़ी सी कीमत पे किसी को खुश करने के लिए। अब आप फॉर एग्जांपल हम कोई हमें इनवाइट करते हैं ना अपने घर में, और वो हमें कहते हैं कि जी आके आप दर्स दें, और साथ वो कहते हैं देखें आप ज़रा ऐसी वाली बात ना करना क्योंकि हमारा अकीदा थोड़ा सा इस तरह का है, और हम कहें कि ठीक है हम हम कुरान की बात करने जा रहे होते हैं ना, उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। जो वाज़े अहकामात हैं उनको वाज़े ही रखना चाहिए। एक आलिम के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जब कुरान आपके सामने खुलता है तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस लफ्ज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, वला तश्तरू बि आयाती, और ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला जिसने इंसान को बनाया है ना, उसको सब उसकी कमज़ोरियों का भी पता था, इसीलिए खोल खोल के बयान कर दिया फ़इया फत्तकून, तो बस मुझी से तकवा इख्तियार करो। वला, और ना तलबिसुल हक्का, और ना गड़मट करो हक को, बिल बातिल, बातिल के साथ, व तक्तुमुल हक्का, और ना छुपाओ हक को, वन तुम तालमून, तुम तो जानते हो इस बात को। गड़मट कैसे हक को करते हैं? देखिए वो चीज़ जैसे अब कोई लोग होते हैं वो कुछ नेकियां कर रहे होते हैं, ज़ाहिरी तौर पे फॉर एग्जांपल लगेगा कि आप किसी को देखो कि माशाल्लाह पूरी नमाजें भी पढ़ रहा है, साथ उसी महफिल में बैठा है, थोड़ी देर अजान की आवाज़ है, चलो जी चलो नमाज का टाइम हो गया, अब नमाज पढ़ लें, और वो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, फिर वापस आके बैठते हैं तो किसी के बारे में चुगली भी लगा दी है, किसी के बारे में कोई ऐसी बात भी कर दी है, तो गड़मड़ हो गया ना। कभी समझ नहीं आती कि ये तो इतने नेक लोग हैं, अब ये भी कर रहे हैं।
तो वो भी वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और ना गडमट करो हक को, सच्चाई को बातिल के साथ ना मिलाओ, वतक्तुमुल हक्का, और ना छुपाओ हक को। जो हक है वो हक है, जैसे कहते हैं जन्नत हक है, दोज़ख हक है, क़यामत हक है, हर चीज़ ये हक है। अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दी, ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, ये आज के मुसलमान के लिए भी यही बात है कि हमें देखना है कि हम कहाँ पे हक को और बातिल को आपस में मिला रहे हैं। हम दरमियान का रास्ता कहते हैं ना कि नहीं नहीं बड़ी आसानी, बस दरमियान का रास्ता पकड़ो, ऐसे तो नहीं हो सकता, हम ऐसी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते हैं। तो वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। वाक़ीमुस सलात, और नमाज कायम करो। देखिए ये हुक्म किसको दिया जा रहा है, ये उस वक़्त उनकी तौरा में भी यही हुक्म दिया गया था, ये जो बनी इसराइल है ये उनको भी यही हुक्म था कि वाक़ीमुस सलात, और नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, और ज़कात दो, वरकाऊ मा राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब देखिए नमाज का तो जिक्र आ ही गया था, वो दोबारा से वरकाऊ मा राकीन क्यों कहने की ज़रूरत थी। अब वो लोग जो बाजमात नमाज को कहते हैं ना कि नहीं नहीं बाजमात नमाज का नहीं हुक्म है, ये वाली आयत याद कर लें, वरकाऊ मा राकीन, ये अकेले तो नहीं है, माँ साथ रुकू करने वालों के, ये हुक्म इनको भी था। आपको याद है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, जब उन्होंने कहा कि अब मुझे शर्म आती है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कर दी हैं, अब बस ठीक है मेरे लिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि नहीं आप वापस जाएं और अल्लाह ताला से कहें कि और कम कर दे, क्योंकि मेरी उम्मत ने जो उनको नमाज़ों का हुक्म था उन्होंने उतनी भी नहीं पढ़ी थी, और मुझे पता है कि लोग क्या करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब नहीं मैं वापस जाऊंगा, अब मैं इसी पे खुश हूँ। और अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि तुम जितनी ये 5 नमाज़ों में भी अल्लाह सुब्हान ताला उतना ही अजर देंगे जितना अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा हुक्म दिया था कि इतनी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। वाक़ीमुस्सलात, और नमाज कायम करो। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक नबीना सहाबी आए थे, इब्न मखतूम उनको कहते हैं, वो आए, आके उन्होंने कहा कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पे मक्का का ज़रा मदीना का आप सोचिए रात का टाइम होगा तो वो चलना उनके लिए कितना मुश्किल है, तो मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, कई दफ़ा मस्जिद नहीं आ सकता, तो क्या मेरे लिए इसमें इतनी सहूलत है कि अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ लूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा ठीक है, क्योंकि वो नबीना थे, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया, तो उनको कहा कि आप मुझे ये बताइए क्या आपके घर में नमाज की अज़ान की आवाज़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर जाती है फिर आपके लिए कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, आपको मस्जिद में ही आके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। आज हम देखें हम क्या कर रहे हैं, नमाज औरत के लिए नहीं है मस्जिद में, लेकिन आदमियों के लिए हुक्म है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, वरकऊ मा राकीन है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया था, सिर्फ एक शहादत की उंगली उनकी हिलती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ते थे। और आप देखिए दीदात रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, वो अभी के स्कॉलर थे, आप जानते होंगे अगर आपने उनको सुना है, कहते हैं कि आखिरी वक्त में उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, उनकी आंखों की जो पुतलियाँ होती ना राउंड जो होती हैं सिर्फ वो मूव कर रही होती थी, वो उसके साथ नमाज पढ़ते थे। तो किधर बचेंगे हम लोग नमाज मस्जिद में पढ़ने का। और जो लोग मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ते हैं, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुनी थी हदीस कि उन्होंने कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूँ कि वो अकामा करे और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ और मैं जाके उन लोगों के घरों को आग लगा दूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते हैं। ये बड़ी बातें सुनने में हमें लगता है कि ओ माय गॉड हमने ये भी सुना, ये बातें ये कोई नई बात नहीं है, आपने बड़ी दफ़ा सुनी होंगी। लेकिन देखिए इसके बावजूद हमारे बेटे हमारे खामंद घरों में होते हैं, हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या आहिस्ता आहिस्ता कहने से होता है ना। अगर देखिए मेरा खामंद जो है वो किसी माँ का तो बेटा था, कभी अगर उनको नहीं कहा तो हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। अब ये कई दफ़ा होता है, मेरे जैसी माएँ भी, हम लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर, जब हमें पता चला तो अब तो उम्रें बड़ी हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए, हम कैसे कहें उनको। लेकिन है तो डर की बात ना, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्म है अल्लाह सुब्हान ताला का, इससे कैसे बचेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं अतामरून अन्नास,
کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبرہ نیکی کا، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون الکتاب تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ علماء کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء جو تھے وہی دوسروں کو زیادہ حکم دے رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو تم سارے غلط کام بھی کرتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں لگتا، اسی لیے تو کہتے ہیں افلا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو ساری چیزوں کو۔ اس میں آپ بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان کو ہم آپس میں بھی بات کریں، ماشاءاللہ ہم میں سے سبھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو یہ آیت آپ دیکھیے اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ منع کیا، دیکھو ایسے کپڑے پہن کے باہر جاتے ہو، آج کل کے بچوں کو دیکھیں، ینگ بچوں کو آپ نے کبھی پارٹیز میں دیکھا ہے؟ اب دیکھیے جب اکثر یہ ہوتا ہے وہ آنٹیوں کو تو اتنا بلاتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آ کے ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جب ان کی فیس بک میں دیکھیے ان کی تصویریں بچوں کی، مسلمان بچی ہیں، کیسے ان کے ڈریس اپ ہے، اور وہ مائیں اور وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وانتم تتلون الکتاب تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، افلا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو، پھر یہ ہم جیسی ماؤں کے لیے ہے، جب ہم نے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں نا کہ ہائے پتہ ہی اب چلا، اب کیا کریں، اب تو دیر ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واستعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، اور والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، انہا لکبیرۃن بے شک یہ بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنگ کے زمانے میں بھی، جب انہوں نے ان کو، آپ کو یاد ہے خیبر کا زمانہ، آپ کو یاد ہے جب جو خندق کھودی گئی تھی، اللہ اکبر، اس وقت کیا حال تھا، ایک طرف پوری طرف سے کافر آگے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہمارے گھر کے اندر، جو مدینہ کے اندر یہود ہیں وہ بھی حملہ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خوفناک رات میں نے آج تک نہیں گزاری تھی، کہ جب مجھے اندر سے بھی خطرہ تھا اور مجھے باہر بھی خطرہ تھا کہ اگر یہود وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ صرف عورتیں اور بچے وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ایک صحابی چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں پہ حسان جو تھے اس وقت ایک شاعر تھے، وہ ان کی حفاظت میں چھوڑ آئے تھے۔ اب حسان کو کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار اور تیر نہیں چلا سکتا، میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم اس وقت تو ایک بچے کی بھی ضرورت ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا۔ جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حسان جو تھے صحابہ تھے، تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تو مسلمانوں میں سے یہ ان کو جواب دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے۔ اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل گئے۔ یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے۔ ان کے ساتھ جب مل گئے انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا، تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے ادھر۔ اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ
کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا، تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، آپ ہسٹری پڑھے بہت مزہ آتا ہے، میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا۔ تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے، اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور لے کے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، کیونکہ خندق کا زمانہ، اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کی حد نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھا، اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے، وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے، تو وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کہ اس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے، لیکن وہ رات اتنی خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈیفرنٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار، اور یہاں سے یہودی حملہ کرنے کو تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح دی۔ اور وہ کیسے دی کہ وہ کہتے کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے تھے اور رو رو کے دعائیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسرا کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے، آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا، کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے، تو یہ کیسا مذہب ہے۔ تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی، یہ آئے گی آگے صورت بھی، اللہ اکبر، اور صحابہ بھی کہہ اٹھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا۔ ایسے ہی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو جو واقعے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، اب یہ کہ علی الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتی، جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا۔ دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکے گا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے گا۔ ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، میں مٹ جاتا، آج میں یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ قرآن میں ہے، اب پڑھ کے تو دیکھیے۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 47۔
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمتُ علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کون سی نعمت، جو نبوت کی نعمت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اتنی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے نعمتیں عطا کی۔ اور آج آپ مسلمانوں کو بھی تو دیکھیے نا، ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک ایک آیت اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس ایک دن سے، لا یومن دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، یومن وہ ایک دن، لا نا تجزی کام آئے گا نفسن، یہاں پہ نفس بھی نکرہ ہے کہ کوئی ایک نفس، ان نفسن کسی ایک نفس کے، شیئن کچھ بھی۔ یہ آیت کو غور سے پڑھیے گا جب آپ گھر میں اس کو پڑھیں گے نا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن ایک انسان بھی کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے شفاعتٌ کوئی سفارش، یہ دیکھیں شفاعتٌ بھی نکرہ ہے یہاں پہ، ایک سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا اور نہ یوخذ لیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی نفی کر دی ہے۔ آپ اسی آیت کے جواب میں آپ ذرا سورۃ انفطار پوری پڑھ کے دیکھیے گا گھر میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس میں کہتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، اور جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جان لے گا ہر انسان، یہاں پہ دیکھیے عَلِمَتْ نَفْسٌ، یہاں بھی نفس جو ہے نا وہ نکرہ آیا ہے کہ ہر نفس جان لے گا ما قدمت واخرت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا رکھا تھا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تیرے رب کریم کے لیے، تو کس دھوکے میں ہے کہ وہ اس دن میں کچھ نہیں ہونا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ کون سا یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کو کہتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا، اور یہ دن کیسا ہوگا تمہیں یہ پتہ نہیں، ما ادراکا کے لفظ ہے کہ تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ آپ کبھی پڑھا تو کریں نا، جب انشاءاللہ دیکھیں میں جب یہ کہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ایسے لگتا ہے میرے دل سے آواز نکلتی ہے، میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، وہ ایک ہی صورت جب دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو اور طرح سے سمجھ آتی ہے، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں اور طرح، یہی قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا نفسن عن نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی آ کے ہماری سفارش کر دے گا، تو یہاں پہ دیکھیے وہ رد آ گیا ہے کہ کوئی نفس کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش، ولا یوخذ منہا عدل اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی چیز ہمارے پاس ہم دیں گے بھی کیا، دیکھیے بدلہ جو ہے نا اس دن صرف ہمارے اعمال ہوں گے، جو نیک اعمال ہم لے کے جا رہے ہیں وہی ہوں گے نا، اور ہمارے پاس کتنی کو نیکیاں ہوں گی، ماری باندھی تو ویسے ہی معصوم سی نیکیاں لے کے جائیں گے، اور اوپر سے اگر کوئی آ گیا جس کا ہم نے حق نہ دیا ہوگا، جب وہ حق مانگنے آ جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے اندر سے اس کی نیکیاں اس کے اندر ڈال دو، جتنا اس نے دوسرے کا حق نہیں دیا ہوا کسی کو۔ آخر میں وہ بندہ بالکل کہتے ہیں خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون فرعون سے. اب دیکھیں یہ والی آیت میں اب میں نے آپ کو جو شروع میں ایک سٹوری سنائی تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ مصر میں کیسے پہنچے تھے اور مصر میں کیا ہوا تھا کہ اب مصر میں جب وہ آگے تھے اب ان کو بڑی عزت مل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اور اب کیا تھا آہستہ آہستہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں میں پھر سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا. ان کی حرکتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اس طرح کی ہونا شروع ہو گئی کہ دوسری قوموں نے ان کے اوپر کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اپنا. اب وہ کیا کرتا تھا دیکھیے اب اتنی یہ بھی ڈر والی آیات ہیں آگے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون سے یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے سوء العذاب بہت سو کہتے ہیں گندا برا عذاب جو تکلیف دے عذاب نا سوء العذاب برے عذاب سے یذبحون ابناکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم بلاؤن اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم عظیم رب عظیم کی طرف سے. دیکھیے یہ کیا کرتے تھے اب دیکھیں ابھی آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے مسلمانوں کا آپ نے یہ سنا ہے نا کہ اللہ اکبر کہ جن ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں مسلمانوں کو انہوں نے اپنا غلام ایک قسم کا بنا لیا ہوا ہے. میں کسی کا دیکھ رہی تھی میسج کہ انہوں نے پوچھا یہ فتویٰ پوچھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے لیکن کیا ہم جو عورتوں کے ساتھ یہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں کیا ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہیں کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اللہ اکبر یہ بات پڑھ کے ایسے لگتا ہے یہ کہنا جتنا آسان ہے آپ سوچیں جس نے یہ لفظ پوچھا ہوگا کہ کیا ہم ایسے کر سکتی ہیں وہاں پہ عورتوں کا کیا حال ہوگا. آج بالکل یہ کچھ نہیں ہو رہا کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا تو کیا آج کے مسلمان اپنی آنکھیں اگر نہ کھولیں تو پھر کیسے ہمیں سمجھ آئے گی. وہ سوء العذاب وہ یذبحون وہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل جو تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل بیٹھ سنی جیسے جاتا ہے کہ کیا کیا یہ انسان تھے ہماری طرح کے جن کے ساتھ وہ اور ہسٹری دیکھیں جس طرح سے چلتی آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ ایک بادشاہ کا نام نہیں یہ اس زمانے میں جو بھی بادشاہ آتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. آل فرعون اسی لیے آتا ہے کہ اور اسی کی نسل میں سے دوسرے جو بادشاہ آئے تھے. تو وہ فرعون کا جو قصہ ہے انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے کہ فرعون نے کیا کیا تھا. آئی تھنک بریک نہیں ہے اس وقت ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جب میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں کہ میں یہ سارے قصے آپ کو جلدی جلدی سناتی رہوں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو جاری رکھیں گے اور یہاں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے اور آپ انتظار کرنا. اللہ حافظ.